یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک جزیرہ۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ ہے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی اپڈیٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے بارے میں کمپلیٹ معلومات دینے والے ہیں کہ ان کو لوگ دنیا کا سب سے خطرناک آئی لینڈ کیوں کہتے ہیں۔ تو ویورز شروع کرتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر۔ نومبر 2018 کو جان ایلن چاؤ نامی ایک 26 سالہ امریکن مشنری فیصلہ کرتے ہیں یہ نوجوان انڈین اداروں کو خبر دیے بغیر مطلب اللیگلی انڈیا کے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر جائیں گے۔ اس آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو ہم نارتھ سینٹینل ٹرائب کا حصہ مانتے ہیں اور شاید دنیا کی آخری ان کانٹیکٹڈ ٹرائب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے جزیرے کے علاوہ شاید باقی دنیا کا کوئی پتہ نہیں۔ جان ایک کرسچن ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اس جزیرے پر رہنے والے لوگوں کو کرسچینٹی کی ترغیب دے۔ جان نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے قریب آئی لینڈ پر پہنچ کر وہاں پر رہنے والے ایک لوکل مچھوارے کو 25,000 رشوت دے کر وہ اس کو اس بات پر راضی کرتا ہے کہ مچھوارا جان کو اس کے قریبی آئی لینڈ پر چھوڑ کر آئے۔ 14 نومبر 2018 کو جان اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے رات کی تاریکی میں تاکہ کوسٹ گارڈ جان کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے۔ اس وقت جان کے پاس چند مخصوص چیزیں تھیں جس میں شامل تھا ان کا ایک چھوٹا سا GoPro کیمرہ، چند کینچیاں، ایک چھوٹی سی کشتی جس میں وہ باقی کا سفر طے کریں، ایک فٹ بال اور کچھ سوکھی ہوئی مچھلیاں اور ساتھ میں ایک بائبل جو ان سینٹینلیز لوگوں کو گفٹ کے طور پر دے سکے۔ 15 نومبر 2018 کی صبح جیسے ہی وہ اس آئی لینڈ کے قریب پہنچتے ہیں جان اس مچھوارے سے کہتے ہیں کہ وہ دور سے انتظار کریں۔ جان اپنی چھوٹی سی کشتی نکال کر اس آئی لینڈ کے قریب جاتے ہیں۔ پاس پہنچتے ہی جان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آ جاتی ہے۔ اس جھونپڑی کے قریب کچھ عورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جان اپنی چھوٹی سی کشتی کو ساحل پر کھڑی کر دیتا ہے۔ جان کی نظر پڑتے ہی 2 سینٹینلیز آدمی ہاتھوں میں تیر کمان لے کر ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جان انہیں کہتے ہیں کہ مائی نیم از جان اینڈ آئی لو یو، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانا لایا ہوں۔ یہ 2 آدمی فوراً تیر کمان میں ڈال کر جان پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جان اپنی جان بچا کر کشتی تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹے بعد جان دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں۔ اس بار جان ایک دوسرے سائڈ سے اس آئی لینڈ پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جان کو دور سے دکھ جاتا ہے کہ قریباً 6 سینٹینلیز لوگ جان کو دیکھ کر چلا رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ اوبویسلی یہاں پر یہ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے اور آج تک اس دنیا میں کسی کو ان سینٹینلیز لوگوں کی بھاشا کی سمجھ نہیں آئی۔ جان وہی جملے ریپیٹ کرتا ہے جو سینٹینلیز لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ سینٹینلیز لوگ جان کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ جان دھیرے دھیرے ان لوگوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سیف ڈسٹینس پر رہ کر جان جو تحفے لائے تھے انہیں نیچے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جان کے قریب میں ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک جوان لڑکی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے۔ جان اپنی کشتی سے اتر جاتے ہیں اور ان دونوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے سے ایک سینٹینلیز آدمی جان کی کشتی کو کھینچ لیتا ہے۔ جان بائبل سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس بچے کو، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہی بچہ جان پر تیر سے حملہ ور ہو جاتا ہے۔ وہ تیر بائی چانس جان کی چھاتی کے بجائے سیدھی بائبل میں لگ جاتی ہے اور جان کی جان بچ جاتی ہے۔ جان وہاں سے بھاگ کر سوئمنگ کے ذریعے مچھوارے کی کشتی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی رات جان اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، شاید مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر جان سے رہا نہیں گیا۔ 16 نومبر 2018 کو جان اپنی فیملی کو ایک چٹھی لکھتا ہے۔ اپنی ماں اور باپ کو لکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سن کر یہی کہیں گے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسس کا یہ شب ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر میری جان یہاں پر چلی جائے تو پلیز ان لوگوں کو بلیم مت کرنا۔ یہ لکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سے کشتی لے کر نکل پڑتے ہیں نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی طرف، مگر اس بار جان واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ جو لوکل مچھوارا ان کو چھوڑنے گیا تھا وہ دکھتا ہے کہ سینٹینلیز لوگ ایک باڈی کو بری کرنے لگے ہیں۔ کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باڈی ہے وہ جان کی ہے۔
ان ٹرائبس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے کچھ لوگ افریقہ سے باہر مائیگریٹ کیے تھے، جسے آؤٹ آف افریقہ تھیوری کہا جاتا ہے۔ سینٹینل آئی لینڈ پر موجود لوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج سے تقریباً 10,000 سال سے لے کر 30,000 سال پہلے یہ لوگ اس آئی لینڈ پر آئے تھے اور تب سے آئسولیٹڈ ہیں، باقی دنیا سے کٹ آف رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری اسٹون ایج ٹرائب ہے، یعنی ایسے لوگ جو آج کے دن اسٹون ایج کے زمانے کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی سب سے آئسولیٹڈ ٹرائب اس لیے ہیں کیونکہ یہ لوگ آج بھی خود کو آئسولیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جانور اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگلی درختوں پر لگے ہوئے پھل کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جب باہر کی دنیا کے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے وائلنس دیکھنے کو ملا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق میں دیکھا جائے تو سب سے پرانا ریکارڈ ہمارے پاس انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ کا ہے، 2nd سینچری AD سے، جب ایک رومن میتھمیٹیشین ٹالمی نے انڈمان اینڈ نکوبار کو ڈسکرائب کیا تھا آئی لینڈ آف کینیبلرز سے پکار کے۔ اب یہ ڈسکرپشن انہوں نے در حقیقت میں صرف نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ پورے انڈمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ کے لیے دی تھی۔ تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے ٹرائب کو ریفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد سال 673 میں ایک چائنیز ٹریولرز جو سماترا سے انڈیا کا سفر کر رہا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں رہنے والے لوگ ان آئی لینڈ میں کینیبلرز ہیں، مطلب انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو عرب ٹریولرز گئے تھے انڈمان آئی لینڈ پر، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان آئی لینڈز پر رہنے والے لوگ کینیبلرز ہیں۔ اب اگر نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی بات کریں تو اس کا پہلا ریکارڈ مینشن کیا گیا تھا سال 1771 میں، جب ایک ایسٹ انڈین کمپنی کا جہاز اس آئی لینڈ کے پاس سے گزر رہا تھا، اور وہاں موجود جو سرویر تھے انہیں اس آئی لینڈ سے روشنی آتی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد 1867 میں جب ایک انڈین مرچنٹ شپ 100 مسافر کو لے کر جا رہا تھا، اس کی ٹکر ہو جاتی ہے اس آئی لینڈ کے ایک حصے کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر سے اس جہاز میں موجود لوگوں پر اس سینٹینلز کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی کے ساتھ یہ لوگ بچ نکل آتے ہیں برٹش انڈین رائل نیوی کی مدد سے۔ در حقیقت میں یہ پہلا کیس تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب نارتھ سینٹینلیز لوگ باہر لوگوں کو اپنے آئی لینڈ سے دور بھگاتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر سال 1880 میں مورس ویلر پورٹمین نامی ایک برٹش افیسر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان سینٹینلیز لوگوں سے جا کر ملنے کی کوشش کریں گے، وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اور انہیں سویلائز کریں گے۔ اس دور میں برٹش لوگ باقی انڈمان کے ٹرائب سے کمیونیکیٹ کر چکے تھے، ایک فرینڈلی کانٹیکٹ رہا تھا اور وہ ان سے بات بھی کر پاتے تھے۔ تو یہ جب اس آئی لینڈ پر گئے اور ساتھ میں باقی کچھ دوسرے انڈمان کے لوگ لے کر آئے تاکہ یہ انڈمان کے لوگوں کے ذریعے نارتھ سینٹینل پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بآسانی کمیونیکیٹ کر سکے۔ لیکن جب وہ نارتھ سینٹینل پر پہنچ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے باقی انڈمان کے لوگوں کی بھاشا نارتھ سینٹینلیز کے لوگوں سے بالکل الگ ہے، مطلب بات چیت کرنا بالکل امپاسبل ہے۔ مورس ویلر پورٹمین کو اپنے سفر پر ایک ایجڈ کپل ملتا ہے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر، اور ساتھ میں کچھ 4 بچے ملتے ہیں۔ پورٹمین فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں کڈنیپ کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد اس بوڑھے کپل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پورٹمین کو ترس آ جاتا ہے ان بچوں پر اور وہ بچوں کو واپس اس آئی لینڈ پر چھوڑ جاتا ہے، انہیں ہاتھوں میں کچھ تحفے دے کر۔ یہ چیزیں بڑی لائکلی ہے کہ وہ بچے اپنے ساتھ واپس ایسے جرمز لے کے گئے ہوں گے جو مکمل طور پر خطرے والے تھے، تو وہاں جا کر اور لوگوں کو انفیکٹڈ کر گئے ہوں گے اور مزید سینٹینلیز لوگ مر گئے ہوں گے ان جرم سے۔ یہ پاسبل ہے۔ جو بیماریاں ہمیں ماڈرن زمانے میں دیکھنے کو ملتے ہیں،
ہماری باڈیز میں ان ڈیزیزز کے خلاف امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، لیکن نارتھ سینٹینلیز آئی لینڈ میں رہنے والے لوگوں پوری طرح دنیا سے کٹ آف تھے، ان ساری نئی ڈیزیزز سے کٹ آف تھے۔ ان کی باڈیز میں وہ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی جو ان ڈیزیزز کے خلاف لڑ پاتی۔ یہ پورٹ مین والا واقعہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ نارتھ سینٹینلیز لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر اتنے وائلنٹ کیوں ہو جاتے ہیں، اتنا آئسولیٹڈ کیوں رہنا چاہتے ہیں۔ آزادی کے بعد انڈین گورنمنٹ نے کئی ایکسپیڈیشن کری نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر۔ سال 1967 میں تریلوک ناتھ پنڈت پہلے آفیشیل اینرولوجسٹ بنے اس آئی لینڈ کو وزٹ کرنے والے۔ یہ اپنے ساتھ 20 ممبر کی ٹیم لے کر گئے، جس میں سائنٹسٹ، آرم فورسز اور گورنر شامل تھے۔ آئی لینڈ پر پہنچ کر ان کی ٹیم نے سینٹینلیز کے فٹ پرنٹ کو فالو کیا تقریباً 1 کلومیٹر تک، لیکن انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ پوری ٹیم وہاں پر کچھ تحفے چھوڑ کر چلی گئی۔ 1970 میں ایک آفیشیل ریسرچ ٹیم گئی اس آئی لینڈ پر اور انہوں نے ایک سٹون ٹیبلٹ سیٹ اپ کیا، جسٹ یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے کہ نارتھ سینٹینل انڈین ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ 1974 میں ایک انڈین ٹیم گئی اس آئی لینڈ پر، جنہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی انڈمان اینڈ نکوبارا آئی لینڈ کے ٹرائب کے اوپر۔ اس ٹیم کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے تریلوک ناتھ پنڈت موجود تھے اور ساتھ میں کچھ آرم فورسز بھی تھی۔ ایک بار پھر سے ان لوگوں نے تحفے کے طور پر کچھ کوکونٹس رکھے، کچھ ناریل لیے اور ساتھ میں ایک زندہ سور بھی لے کر گئے کہ ان ساری چیزوں کو ایز اے گفٹ ان ٹرائب کو دے سکیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پانی کے کنارے رکھ دی اور باقی پوری ٹیم پیچھے ہٹ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان ٹرائب کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ کچھ دیر بعد کچھ ٹرائب کے لوگ کنارے پر آ گئے اور ان لوگوں نے ایک دفعہ پھر سے اس ٹیم پر ایرو سے حملہ کیا۔ اس میں ایک تیر اس فلم کے ڈائریکٹر کے تائی پر لگ گیا۔ اس ٹرائب کے لوگوں نے اس زندہ سور پر بھی حملہ کیا جو ایسا گفٹ لے کے گئے تھے، اور اس کو بھی مار دیا اور اسے ریت میں دفنا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان سینٹینلیز لوگوں کو کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کر دیا۔ اس کے بعد 1970 سے لے کر 1980 تک کئی کوششیں کی ان ٹرائبس پر، مگر ان کا ریئیکشن ہمیشہ سیم رہا۔ 1981 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب ایک شپ بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جا رہی تھی، اس پر طوفان آیا اور وہی جہاز اس آئی لینڈ پر بٹک کر رہ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے اس آئی لینڈ کے ٹرائب کے لوگ اس جہاز میں موجودہ لوگوں پر حملہ ور ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے ویدر کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ ان لوگوں کے ایروز ہٹ نہیں کر پائے، جو بعد میں اس جہاز میں موجود لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا۔ لیکن یہ واقعہ نارتھ سینٹینلیز لوگوں کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا اس ٹرائب کے لیے جب انہوں نے لوہے کو پہلی بار دیکھا اپنی زندگی میں۔ ان کی آنکھوں میں لوہے کا ایجاد ہوا، کیونکہ اس کے بعد جب بھی نارتھ سینٹینلیز لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ ہوا، دیکھا گیا کہ یہ لوگ اپنے تیر کے اندر لوہے کا استعمال کرنے لگے، اور یہ لوہا اسی جہاز سے آیا تھا، تو انہوں نے کسی طریقے سے اسی جہاز کے لوہے کو اپنے تیروں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو شپ بٹک کر رہ گیا اس کنارے پر، آج بھی اگر گوگل پر چیک کرے تو موجود ہے۔ اس کے بعد سال 1991 میں یہ وہ سال تھا جب سینٹینلیز کی طرف سے پہلا فرینڈلی کانٹیکٹ دیکھا گیا۔ پہلی بار ان سے کوئی ملنے گیا اور یہ وائلنٹ نہیں ہوئے۔ جنوری کے مہینے میں ایک ایکسپیڈیشن لیڈ کی گئی تھی انڈین اینتھروپولوجسٹ مدھوبالا کی سربراہی میں۔ مدھوبالا کی چھوٹی سی ٹیم بنا کسی ہتھیار کے ان سینٹینلیز لوگوں سے ملے، ان کو کوکونٹس بھی گفٹ کیے، اور سینٹینلیز لوگوں نے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیے وہ تحفے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار ایک عورت گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ایکسپیڈیشن ہوئی وہ آدمیوں نے کی۔ اس دوستانہ ماحول میں سب سے بڑی چیز یہ رہی کہ ٹیم واپس چلی گئی، اگلے دن پھر سے آئی ملنے ان سے، مگر اس بار ایک سینٹینلیز آدمی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک سینٹینلیز عورت سائڈ سے آتی ہے اور اس آدمی سے تیر کمان کھینچ لیتی ہے، اور وہ سینٹینلیز عورت ایسا اشارہ دیتی ہے کہ مت مارو انہیں، اور اس آدمی نے اس عورت کی سن لی، اور اس آدمی نے اپنے ہتھیاروں کو ریت کے اندر دبا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پوری ٹیم کے لوگ زمین پر آ گئے اور اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو ناریل دے پائے۔ تقریباً 1 مہینے بعد ایک اور ٹیم گئی
جس میں دونوں شامل تھے، مدھوبالا اور پنڈت جی، دونوں ایک ساتھ میں گئے تھے۔ اس دفعہ پھر سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ آخری بار تھا۔ سال 1991 کے بعد جتنے بھی ایکسپیڈیشن کی سب میں وائلنس دیکھنے کو ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال 1997 کے بعد انڈین گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ پر جانے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد سرکار نے یہ ریئلائز کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار کانٹیکٹ کرنے کا، وہ اپنی مست زندگی جی رہے ہیں اس آئی لینڈ پر، تو کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔